انداز میں چنا ہے یہاں بلانے کے لیے، اس لیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اسی لیے کہ ہم اس کے حبیب کا تذکرہ کریں۔ میرے بھائیو دوستو، انسان اپنے روزمرہ کے معمولات پر توجہ دے، اپنے روزمرہ کے حساب کتاب پہ غور کرے کہ میں نے آج کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے، میرے ہاتھ سے آج کتنے بندوں کو خیر پہنچی ہے اور میرے ہاتھ سے آج کتنے بندوں کو شر پہنچا ہے، میں نے آج کیا 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 ہے اور کیا کرنا ہے، میں نے یہ مجھے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان جب سوچتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا تو اللہ اس کو سوچنے کے ساتھ اس کا اجر نصیب فرماتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سوچ ہے، ذکر کرنا، دوسروں کو ذکر کروانا، یہ ایک چھوٹے معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے پوری ترتیب شرط ہے، اس کے لیے ایک نظام شرط ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ ایک امت ہو جو آپ لوگ اختلافات اور ان چیزیں ختم کر دو، سب ایک ہو جائیں۔ ہم یہ کیسے ہوں گے؟ یہ ایک نیک مجلسوں میں ہوں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے ہم ایک ہوں گے۔ ہم آج یہ چیز چھوڑ دیں اپنے اندر سے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، لوگوں کے ایک آنکھ سے لوگوں کی اچھائی دیکھیں اور دوسری آنکھ سے اپنے گناہ دیکھیں، ایک آنکھ سے لوگوں کی برائی، اب ایک آنکھ سے لوگوں کی اچھائی دیکھیں، دوسرے آنکھ سے اپنے عیب دیکھیں۔ جب یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام دے گا۔ اگر کسی کو غلط کرتے ہوئے مثلا دیکھ بھی لیا تو آپ لوگ یہ کہیں کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ کسی کو آپ نے اگر دیکھ لیا کہ فلاں بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ کسی کو غلط کرتے ہوئے سن لیا تو آپ یہ کہیں کہ میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ دوسروں کے نیکیاں دیکھنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آپ لوگوں کو، اور جو آپ کی سوچ ہے اس پہ آپ لوگوں کو بہت اچھے فیصلے کریں گے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے میں بھی ڈیوٹی پہ جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے اس سے نماز بھولی ہوتی ہے، صبح کی نماز بغیر جاتا ہے۔ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ نماز کے بغیر جو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھ کے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ دنیا میں اتنے ڈوب چکے ہیں نا کہ ہر روزانہ قبریں دیکھتے ہیں لیکن اپنی قبر یاد نہیں ہوتی۔ دنیا میں اتنے زیادہ اندر داخل ہو چکے ہیں لیکن ہمیں اپنے جنازہ یاد نہیں ہوتا۔ لوگوں کے جنازگاہ میں جاتے ہیں، لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، لوگوں کی سب کچھ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں بیماری، صحیح ہٹا کٹا بندہ ہوتا ہے ایک دم سے بیمار ہو جاتا ہے، بیماری بیچ میں وہ ایک شرط بن جائے، ایسی وہ بن جاتی کہ بندہ بیمار تھا، بیمار نہیں تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ تو آج ہمارا بھی یہ ترتیب چل رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں کب جائیں گے، میرے ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی میں جو یہ بات کروں مجھے پھر 10 منٹ بعد یہ موقع نہیں ملے گا، یہ وقت میرا نہیں آئے گا، لیکن آج میں غافل ہوں، آج میں دنیا میں اتنا ڈوب چکا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے سویا کریں، خود کو دنیا سے غافل کر کے سویا کریں، سب کو معاف کر کے سویا کریں، دنیا سے دور ہو کر، سب کو دنیا سے دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی دنیا سے دور ہو جائے، یہ ترتیب بنائیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ پیسہ جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے، پیسوں کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس کے بعد تھوڑا پیسہ آئے وہ آسمانوں پہ پھر ایسی باتیں ہوتی ہے اس کی، جس کے بعد گاڑی ہوتی ہے، جو گاڑی اور بنگلہ جس کے پاس آ جائے تب وہ اللہ کو راضی کرے تو اس کی مثال کچھ اور ہے۔ کیونکہ ایک بندہ جب اونچے مقام پہ جاتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرے، تب بھی اللہ کو نہ بھولے تو اللہ اس کو اونچے مقام دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں پہ، ہم سب پہ اپنے والدین کا احترام فرض ہے، اس کے بعد استاد کا، اس کے بعد پیر کا۔ اپنے والدین کی، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، والدہ کی عزت، احترام، قدر، اپنے استادوں کی، پھر اس کے بعد اپنے جو مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے اپنا ایک ربط قائم کرنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، اپنے نفسوں پہ ایک محنت کرنی چاہیے، نفس پہ اینٹ رکھنی چاہیے کہ بس یہ گناہ ہو گئے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ آج اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت، میں خود پہلے اس چیز پر عزم کر دوں جتنا مجھ سے پیچھے ہو گئے بس ہو گئے، آئندہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ میں یہ نیت کروں گا نا، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ میں
शैतान को अपने ज़हन पे सवार नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने शैतान को अपने ज़हन पे सवार नहीं करूंगा। मैं गुनाह होने लगे मैं सोचूंगा, अगर मैं अकेला हूं मैं सोचूं या अल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं, तुम एक हो दूसरा में हूं, तुम दो हो तीसरा में हूं, तुम तीन हो चौथा में हूं, तुम चार हो पांचवा में हूं। तो इसी तरह मजलिस में ये हमारे ज़हन में ये बातें होनी चाहिए रात को सोने से पहले कि हम या अल्लाह हमें तू देख रहा है, अभी तो मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन तू देख रहा है मुझे, अभी मेरे साथ कोई नहीं है मुझे अल्लाह देख रहा है। ये बातें अगर हम अपनी ज़हन में जाएंगे ना, तसव्वुर में रखेंगे, ख्यालात में रखेंगे, हम चल रहे हैं गलत रास्ते पे चल रहे हैं, देखेंगे अल्लाह हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इस पाँव को गलत रास्तों से चलना छोड़ दें, इस हाथों को गलत रास्तों पे इस्तेमाल करना छोड़ दें। इस ज़हन को जब सही बनाएंगे आप तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका इतना अजर देगा जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ ये होगी कि आम लोग जो है वो रूटीन पे हर कुछ करते हैं, हलाल हराम को नहीं पहचानते। हम में ये होगा कि हम हलाल हराम को जानना सीखें, उलमा के पास बैठे, तबलीगी हजरात के साथ बैठे, इतना वो करें कि हम सब कुछ सीख जाएं। मेरे भाई दोस्तों, अपने नफ्स पे मेहनत करें, अपने नफ्स पे कुर्बानियां दें, अपने तज़किया रात को सोने से पहले देखा करें कि मैंने कितने गुनाह किए, आज मुझसे कितने गुनाह हुए, कितने नेक काम हुए। अगर मेरे नेक काम जो है वो गुनाहों पे गालिब है तो ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ, वो थोड़े जो गुनाह है वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरे गुनाह जो है नेकियों पे गालिब हैं तो मैं गलत खसारे में चल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, ये मेरे लिए खसारे की बात है। कल मैं मरूंगा, मैं जहन्नम में सीधा जाऊंगा, ये कभी हम नहीं सोचते। रात को सोने से पहले अपने तज़किया नफ्स करके सोया करें, मुराक़बा मौत करके सोया करें, अपने मामूलात बराबर करके सोया करें। अपनी जिंदगी जो है सहाबा की तरतीब पे, सहाबा की जिंदगी पे, नबी अलैहिस्सलाम की रूटीन पर, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे जिंदगी गुजारी, आज हम कैसे गुजारे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे काम किया, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया। इखलाक हमारा इखलाक नहीं है। सहाबा फरमाते थे हमारे जैसे बन जाओ। आज हम किसी को बोल सकते हैं हमारे जैसे बनो? किसी को भी नहीं बोल सकते। तो मेरे भाई दोस्तों, बहुत बड़ी मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें की, उलमा किराम मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अजर नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस बातों पे अमल करने की मुझे और सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राजी हो जाए, ये दुआ करेंगे। और हफ्तावार ये जिक्र की मजलिस होती है तो तमाम साथी जिक्र की मजलिस में शिरकत फरमाया करें और अपने कुलूब, और पहले मैं फिर और अपने कुलूब की सफाई के लिए यहाँ आया कर। अल्लाह ताला हम सब की नियतों को, इखलास को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब जिक्र करेंगे। इशार के तरीका आता है ना सब, एक मरतबा कुर्सी पढ़ के अपने इशार बांध दिया।